رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری بلندتر ہدیہ صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِكٌ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اللهم صل على محمد وعلى محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا ابا القاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین خصوصا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین ولعنت الدائمۃ على اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم ومصائبهم وولایتهم اجمعین اما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین صلوات سارے بلند آواز ارباب دانش عزاداران مظلوم کربلا دعا ہے میری کہ مالک جہاں جہاں بھی عزائے مظلوم کربلا ہو رہی ہے مالک اس کی محفظت فرما مالک یہ جو عزاداران مظلوم کربلا ہیں یہ جو میرے مولا کے ماتمی ہیں یہ ہماری محافظت پہ موجود سیکیورٹی کے نوجوان ہیں مالک ان سب کو ہر طرح کے شر شیطان سے شر انسان سے محفوظ فرما مالک تو علیم بذات الصدور ہے ہر ایک کو اس کی نیت کے مطابق اس کا اجر عطا فرما سب سے بڑی دعا کہ مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بھی بے وارث ہیں ہمارے پردے والے وارث کا ظہور فرما دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بلند تر صلوات اچھا یہ بیچ میں جگہ کافی ساری خالی پڑی ہوئی ہے دروازے میں جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میری گزارش ہے اگر محسوس نہ کریں ناراض نہ ہوں تو یہ تھوڑا سا آگے آ جائیں کیونکہ ظاہر بشری تقاضا ہے تھک جاتے ہیں ماتم کر کے مجلس سن کے وہ سانس لینے باہر گئے ہیں ابھی واپس آ جائیں گے یہ جگہ بھی خالی پڑی ہوئی ہے اگر تھوڑا تکلیف کریں میرے ساتھ ساتھ ایک دفعہ مل کے بآواز بلند صلوات گزارش ہے قبلہ و کعبہ کی عالمانہ فاضلانہ گفتگو کے بعد دو چار فقیرانہ کلندرانہ کلمات اس حقیر کی زبان سے بھی لے لیجئے آواز وحدت آ رہی ہے کہ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین اللہ کہتا ہے میں نے چنا آدم کو میں نے چنا نوح کو میں نے چنا آل ابراہیم کو میں نے چنا آل عمران کو علی العالمین
पूरी दुनिया में से पूरी दुनिया के लिए। लफ्ज होते हैं, लफ्जों की कदर किया करो। पूरी दुनिया में से पूरी दुनिया के लिए। किबला अभी आप एक लफ्ज पढ़ रहे थे, मेरी मजबूरी बन जाती है कि अगर कोई लफ्ज मिल रहा हो और उसको मैं छोड़ के आगे चला जाऊं। अभी किबला काबा पढ़ रहे थे कि जूती नीचे फला चीज ऊपर, जूती नीचे फला चीज ऊपर, जूती नीचे फला चीज ऊपर। आखिर पहुंचे यहाँ पर के कंधे नीचे, अली के पांव ऊपर। ये वल्लाबा हुसैन, ये खिताबत नहीं थी। आइए कुरान की तरफ चलते हैं। मैं कुरान में दिखाता हूं कि रसूल ने कंधे झुकाए क्यों, अली को उठाया क्यों। लफ्ज लीजिएगा कंबर का। आइए कुरान की तरफ चलते हैं। सूरह मुबारक फुरकान, इरशाद वहदत हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वग़फिर जिनाहका लिमन इत्तबअका मिनल मोमिनीन। ऐ रसूल, अपने कंधों को झुका उनके लिए जो रसूल के कंधे क्या ईद के दिन हसनैन के लिए झुके या काबे में अली के लिए झुके। वग़फिर जिनाहका। और कुरान की एक आयत है, कुरान की एक आयत है, हल जज़ाउल इहसाना। जिन्हें आयत आती है वो पढ़ा करें साथ साथ, क्योंकि कुरान का एक लफ्ज पढ़ना 10 ने किया है और एक मर्तबा या अली कहना पूरे खत्म कुरान का सवाब होता है। इस सवाब से भी महरूम न रहा करो। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान होता है। मोहम्मद ने अली को या हसनैन को उठा के मोहम्मद पर, या मोहम्मद ने अली को और हुसैन को, हसन को उठा के कोई एहसान नहीं किया। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान होता है। अबू तालिब मोहम्मद को उठाता रहा। मोहम्मद यार, अच्छा ईमानदारी से बताओ, मैंने इस तरह बिखरा बिखरा जुमला दिया था यार? नारे तो सुनो कर लिया करो आपस में। न भूल इमरान के सीने पे वो चलना मोहम्मद का। आज रुबाइया पढ़ने का आदि तो नहीं हो, लेकिन अब सहन में। अच्छा, हर घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं मुर्शिद, हर घर में। और मेरी ये दुआ है सैयदा के दर का सबसे छोटा गदागर होने के नाते कि जो झोलियां औलाद की नेमत से महरूम हैं, सदका जनाबे रबाब की खाली झोली का, मौला उन्हें औलादे नरीना अता फरमाए। मौला उन्हें हुसैन का मातमी अता फरमाए। मौला उन्हें ज़ैनब की चादर की आज़ादारें अता फरमाए। अब अगर तवज्जो हो गई हो, वो घर कोई ऐसा नहीं जिस घर में बच्चे ना हो। और मैंने पहले कहा है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं बात को मिसाल से समझाऊं, और क्योंकि इस्लाम है दीन फितरत, और मैं कतअन अपने मौजू से हटा हुआ नहीं। मैं तो बता यही रहा हूं कि आले इमरान क्या है, आले इब्राहिम क्या है, वो चुने हुए क्या है। तो आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। अपने घर में देखना, जब आप सारा दिन का घर से थके हुए, बाहर से थके हुए काम से घर में आके लेटते हो, तुम्हारा वो बच्चा जो उंगली पकड़ पकड़ के चलना सीख रहा होता है, वो बच्चा भाग के आता है बाप की तरफ, क्योंकि सारा दिन माँ का प्यार तो ले चुका होता है। बाप से वो होता है उदास। अब बच्चे का काम क्या होता है, जैसे ही बाप लेटता है ना, वो बाप के सीने पे चढ़ जाता है। अब बाप क्या करता है, उंगली से उसका हाथ पकड़ लेता है, वो बच्चा बाप के सीने पे चलता है।
باپ کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے. اگر باپ ذہن میں آ گئی ہو اب ربائی لینا. نہ بھول عمران کے سینے پہ وہ چلنا محمد کا. نہ بھول عمران کے سینے پہ وہ چلنا محمد کا. اور جوانی کے حسین پیکر میں وہ ڈھلنا محمد کا. ابو طالب کو کافر کہا یہ بنا سوچا تو نے. کہا آغوش کافر کی, کہا پلہ محمد کا. کہا آغوش کافر کی, کہا پلہ محمد کا. کون ہے ابو طالب؟ میں پڑھ رہا تھا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. حبیب مجھے تیرے چہرے کی روشنی کی قسم. بات یاد ہے نا میری؟ بھولی ہوئی باتیں تو نہیں ہے نا؟ ابھی کل پرسوں ہی میں نے یہ پڑھی تھی. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. حبیب تیرے چہرے کی روشنی کی قسم. تفسیر کمبی سے لے کے تفسیر جلالین تک, برادران کی تفہیم القرآن سے لے کے تفسیر مولانا مودودی تک, اور اشرف علی تھانوی کی تفسیر تک, ہر کتاب کی ضمانت سے قمبر رضا یہ بات کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جو بھی قسمیں کھائیں, اللہ نے قرآن میں جتنی بھی مرشد, اللہ نے قرآن میں جتنی بھی قسمیں کھائی ہیں وہ بے عیب ہیں. کبھی کہتا ہے والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا. مجھے سورج کی قسم, مجھے سورج کی قسم, والضحاہا اس کی روشنی کی قسم, مجھے چاند کی قسم, والقمر اذا تلاہا مجھے چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے. اب محمد چل رہے تھے بلد امین میں, مکہ کی گلیوں میں, جبریل آیا, آگے کہتے ہیں اللہ توفہ درود و سلام کے بعد کہہ رہا ہے والشمس والضحاہا. حبیب تیرے چہرے کی قسم, تیرے چہرے سے پھوٹتی ہوئی روشنی کی قسم. کتنا خوش ہوا ہوگا محمد کہ اللہ میرے چہرے کی قسمیں کھاتا ہے, میرے چہرے کے نور کی قسمیں کھاتا ہے. ابھی رسول خوش ہو رہے تھے کیا جبریل نے پھر کندھا ہلایا اور کندھا ہلا کے کہا آیت یہاں ختم نہیں, اللہ کہہ رہے والقمر اذا تلاہا, اور چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے. شمس امامت, شمس رسالت نے جب پلٹ کے دیکھا پیچھے ابو طالب کا بیٹا آ رہا تھا, پیچھے ابو طالب کا لال آ رہا تھا. اللہ نے جو بھی قسمیں کھائیں وہ بے عیب ہیں. اچھا اگر جی چاہ رہا ہو تو ایک قسم اور پڑھ لوں. بھائی بات بتائیے, ایک سوال ہے میرا کہ یہ ہم قسم کیوں کھاتے ہیں بنا؟ جی بھئی میری گال تے بھائی نے اعتبار نہیں کیتا, میں نے جی مینو علم تے ہاتھ رکھا رہا. ایمانداری سے بتائیں اب یہ بات مانے گا کہ نہیں؟ مانے گا. کیوں مانے گا؟ کہ میں نے افضل کی, میں نے اپنے سے افضل کی قسم کھائی جو ان کی نظر میں بھی معتبر ہو. میں کہتا ہوں اللہ تو ہے خالق قسم. اللہ کون ہے؟ خالق قسم. جو خالق قسم ہے اسے قسمیں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہ بات اگر ذہن میں آ گئی ہو کہ قسم کھائی جاتی ہے اعلیٰ کی, اب اگر توجہ ہو گئی ہو تو ایک قسم پڑھ لوں. ارشاد وعدت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ترجمہ کروں گا تفسیر نہیں, اور دیکھوں گا معرفت کی کس معراج پہ ہو. فلا اقسم بمواقع النجوم فإنه لقسم لو تعلمون عظیم. اللہ کہتا ہے مجھے تارے کے اترنے کی جگہ کی قسم. یار تھوڑا میرے ساتھ بولنا کرو یار. مجھے قسم ہے اس جگہ کی جہاں ستارہ اترا, اور آگے اللہ کہتا ہے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ.
اگر تم سمجھ سکو تو سمجھ لو میں اللہ نے بہت بڑی قسم کھائی ہے. لفظ لینا. تارا کہاں پہ اترا؟ لطف لیا کرو، لفظوں کا لطف لیا کرو. اور میرے جیسے فقیر کبھی کبھی یہ آتے ہیں، قسم کا لطف لینا. تارا کہاں پہ اترا؟ یار بولو گے تو میں بولا گا. چلو ایسا کرتے ہیں، آپ بھی چپ میں بھی چپ، دیکھ چپ کا مقابلہ کر لیتے ہیں. پھر فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم. اللہ کہتا ہے مجھے تارے کے اترنے کی جگہ کی قسم، اور اگر تم سمجھو تو میں نے بہت بڑی قسم کھائی. تارا اترا دہلیز بطول پر، تارا اترا چوکھٹ زہرا پر. اچھا، پورے گھر میں سے سب سے پست ترین جگہ ہوتی ہے دہلیز، دروازے کی چوکھٹ، جہاں پر اپنا بھی آتا ہے، جہاں پر بیگانہ بھی، دوست بھی. شاہ جی میں امتیاں تسی سید ہو، تاڑے گھر دے اندر تے میں آ نہیں سکدا، بوئے تے آمن تے مینوں روک کوئی نہیں سکدا. جاگیے گا، لفظ لیجئے گا، جاگ کے لفظ لیجئے گا. تارا اترا کہاں پہ؟ بطول کی دہلیز پہ، جہاں پہ دوست کی بھی نظر پڑتی ہے، دشمن کے بھی پاؤں کے نیچے ہوتی ہے. اس دہلیز سے دروازہ افضل. یار پتہ نہیں جاگ رہے ہو یا میں اللہ جانے اپنے لفظوں کو دریا میں پھینک رہا ہوں. اس دہلیز سے دروازہ افضل، دروازے سے صحن. قسم اللہ کھا رہا ہے دہلیز کی، دہلیز سے دروازہ، دروازے سے صحن، صحن سے مکان، مکان سے مکین. تو جس گھر کے دہلیز کی اللہ قسمیں کھائے، اس کا دروازہ کیا ہوگا، اس کا صحن کیا ہوگا، اس کا مکان کیسا ہوگا، اس کے مکین کیسے. علی حق سلامت رہیے، مولا آپ کو سلامت رکھے. اور ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن. اور تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہو حسبنا کتاب اللہ، کتاب کافی ہے، کتاب کافی ہے، تو پھر بھٹک کیوں رہے ہو؟ اچھا جی چاہ رہا ہے ایک اور قسم پڑھ لوں آج. واللہ و حسین، یہ علم پہ میرے ہاتھ ہے، میں نہیں سوچ کے آیا تھا میں نے کیا پڑھنا ہے. یہ فقیروں کا ذہن ہوتا ہے جہاں چلا گیا چلا گیا. فقیر نے تو صدا لگانی ہے نا. یہ تو مالکوں کی مرضی ہوتی ہے کہ کشکول میں جو ڈالتے جائیں. اب مالکوں نے اگر ڈال دیا ہے تو بخل کر نہیں سکتا کمبر رضا. آئیے پھر چلتے ہیں قرآن کی طرف. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کا اس گھر سے پتہ نہیں رشتہ کیا ہے. نہج البلاغہ پڑھ لوں. نہج البلاغہ، نہج البلاغہ میں میرا مولا فرماتا ہے خبردار لا یقاس بعال محمد احد من الناس. ہمیں اپنے جیسا قیاس بھی نہ کرنا
ہمارے بارے میں سوچنا بھی نہیں کہ ہم کیا ہیں، ہم کون ہیں، ہم کیسے ہیں. تمہیں تو عیسیٰ سمجھ نہیں آتا. بھائی انسان کس چیز سے بنا ہے؟ پڑھے قرآن کی طرف چلتے ہیں آپ ذرا. نہیں، یہ تو بنانا ڈھانچہ، میرا ڈھانچہ. انسان کی تخلیق کیا ہے؟ قرآن کی طرف چلتے ہیں. میں نے پہلے کہا قرآن کہتا ہے ولا رطبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. دنیا کی کوئی شے ایسی ہے ہی نہیں جس کا ذکر اس کتاب میں نہ ہو. آئیے قرآن کی طرف چلیں. میں پڑھوں قرآن، توجہ ہے آپ کی میری جانب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيًّا بَصِيرًا. اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو نطفے سے بنایا. نطفہ منتقل ہوتا ہے باپ سے ماں کے صدف میں. اب اگر بات ذہن میں آ گئی ہو کہ انسان بنتا ہے نطفے سے، نطفہ ہوتا ہے باپ کا جو منتقل ہوتا ہے ماں کے صدف میں. اب مجھے سوچ کے بتا، عیسیٰ کا تو باپ ہی نہیں. عیسیٰ کا تو پھر عیسیٰ کیا ہے؟ پہلے عیسیٰ پہ غور کر، پہلے گھر کے نوکروں کو سمجھ. ایک بندہ آیا، ایک بندہ میرے 8ویں تاجدار امامت کے پاس، میرے رضا بادشاہ کے پاس. صلوات پڑھے ملتبہ آواز بلند صلی اللہ محمد وآل محمد. آگے مرشد دعا کیجئے گا مصلی پہ میرے حق میں. آگے کہتا ہے مولا، رضا بادشاہ سے کہہ رہے مولا عیسیٰ میں نا، عیسیٰ میں بڑی طاقت. اچھا مولا کہتے ہیں اچھا واقعی؟ کہتے ہاں مولا. مولا پوچھتے کیسے بلا؟ کہتے مولا وہ جو عیسیٰ تھا نا، عیسیٰ وہ زمین سے نا مٹی تھوڑی سی اٹھاتا تھا، مٹی اٹھا کے نا اس میں نا تھوڑا سا پانی ڈالتا تھا، پھر اس کو خمیر کرتا تھا. لفظ لیجئے گا، اور اگر لفظ پسند آئے تو جو مصلی پہ جاتے ہو میرے حق میں دعا کرنا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہو علی والا اور مصلی پہ نہ جائے، کیونکہ بے نمازی کا تو علی سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. ضرور کرنا. مولا وہ جو عیسیٰ تھا نا وہ مٹی اٹھا کے، بھائی جان گال سمجھ آ رہی ہے؟ ساری تانوں ہی سمجھ آؤں دی پئی ہے. بابا جی دعا کرے آجے، ٹھیک ہے. اچھا وہ جو مٹی اٹھا کے نا پانی ڈال کے وہ ایسے ایسے کر کے نا مٹی کو پہلے گھومتا تھا. کمہارا نو کدے نہیں جی ویکھیا جو اور جی میں بناتے نے پانی، وہ بھی وہ کمہارا والا کم سی. پہلے وہ مٹی گوندی، پھر وہ خمیر کی، پھر اس سے بناتا تھا چند پرندوں کی تصویریں. چند پرندوں کی اچھا تصویریں بنا کے نا کچھ پڑھ کے نا پھونکتا تھا، کچھ پڑھ کے پھونک مارتا، وہ پرندے ہوا میں اڑنے لگتے. مولا بڑی طاقت تھی. مولا وہ تو مٹی سے پرندے بنا کے ہوا میں اڑا دیتا تھا. مولا عیسیٰ میں بڑی طاقت تھی. میرا بادشاہ مسکرا کے کہتا ہے واقعی عیسیٰ میں بڑی طاقت تھی. وہ مٹی بھی اٹھاتا تھا، پانی بھی ڈالتا تھا، خمیر بھی کرتا تھا، تصویریں بھی بناتا تھا، پھونکتا بھی تھا. مولا کہتے ہیں اب میری طرف دیکھ. مولا نے یوں ہاتھ پہ ہاتھ مارا، ہاتھ سے پرندے اڑ اڑ کے لینا اللہ واسطے، لفظ لینا کمبر کا. مولا نے یہ ہاتھ پہ ہاتھ مارا، پرندے ہاتھ سے اڑ اڑ کے جانے لگے. مولا مسکرا کے کہتے ہیں عیسیٰ مٹی اٹھا کے خمیر کر کے تصویر بنا کے میرے دادا علی کا نام لیتا تھا میں آپ علی ہوں. علی حق نعرہ حیدری. بندہ آگیا کہنا مولا اچھا آپ علی ہو؟ میں تو علی ہوں.
کہتا مولا آپ کے جد کا ایک فرمان ہے کہ اولنا محمد. جاگیے گا اللہ واسطے جاگیے گا. فقیر کے لفظ لے کے مصلی پہ دعا کرنا. کہتے مولا تیرے جد کا ایک فرمان ہے اولنا محمد. ہے کوئی لفظ لینے والا تو آئے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا, کمبر کی آنکھوں میں آنکھیں, اور لفظ لینا کمبر کا. سارا پنڈال کھڑا ہو کے بھی اگر داد دے گا داد تھوڑی ہوگی, کمبر کا جملہ اس سے بھی بڑا ہوگا. کہتے مولا تیرے جد کا کون کہ میرا پہلا بھی محمد, میرا دوسرا بھی محمد, میرا تیسرا بھی محمد, میرا چھٹا بھی محمد, میرے آخری بھی محمد, سارے محمد. مولا اگر آپ سارے محمد ہیں تو پھر سارے محمد رہتے. اگر مولا آپ سارے محمد تھے, سارے محمد رہتے. مولا یہ کوئی حسن ہے, مولا کوئی حسین ہے, کوئی زین العبا ہے, کوئی باقر العلوم ہے, کوئی جعفر صادق ہے, کوئی کاظم ہے, کوئی رضا ہے, کوئی تقی ہے, کوئی نقی ہے, کوئی عسکری ہے, کوئی حجت ہے. مولا سارے محمد رہتے نا, یہ سارے علیحدہ علیحدہ کیوں ہو گئے؟ مولا سارے محمد رہتے. مولا کہتا تو نے صحیح کہا. وہ سامنے رکھا ہے قرآن, لے کے آ. جاگیے گا, لفظ لیجئے گا, لفظ لیجئے گا, دعا کیجئے گا فقیر کے حق میں. مولا کہتے ہیں سامنے رکھا ہے نا قرآن, وہ سامنے رکھا ہے قرآن, اٹھا کے آ گیا. مولا کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ لفظ لیجئے, لفظ لیجئے, جاگ کے لفظ لینا کمبر کا. مولا کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ بلا تشبیہ. مولا قرآن. مولا کا کھول. مولا کہتے ہیں اسے کھول. اس نے کھولا. مولا کہتے ہیں یہ فاتحہ کیوں ہے, یہ بقرہ کیوں ہے, یہ آل عمران کیوں ہے, یہ نساء کیوں ہے, یہ مائدہ کیوں ہے, یہ توبہ کیوں ہے, یہ یاسین کیوں ہے, یہ مزمل کیوں ہے, یہ سورہ فاتحہ کیوں ہے, یہ سورہ کوثر کیوں ہے, یہ سورہ ناس کیوں ہے؟ اب کہتے ہیں بند کر. اس نے بند کیا. مولا کہتے ہیں اب کیا ہے؟ کہتے ہیں مولا قرآن, کوئی فاتحہ, کوئی بقرہ, کوئی مائدہ, کوئی توبہ, پھر قرآن. مولا کہتے ہیں جب ہم بکھرے, کوئی کاظم, کوئی رضا, کوئی تقی, جب سمٹے پھر محمد. پہلو قسم. آئیے چلے قرآن کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین. یار قسم بھی وہی پر لگا جیڑی تانوں پہلا آوندی ہوے. اللہ دی قسمیں سارے وہ قسماں آوندیاں نے. والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین. اگر مولوی مقبول کا زمینے والا قرآن پڑھا ہو تو وہ منبر پہ لے کے آؤ. اگر مولوی مقبول کا نہ ہو فرمان علی کا قرآن لے کے منبر پہ آ جاؤ. اگر نہ ہو کہ بلاغ القرآن کے سامنے رکھی ہوئی ہے, اسے کھولو. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ والتین. اللہ کہتا ہے مجھے انجیر کی قسم, مجھے زیتون کی قسم, مجھے طور سینا کی قسم, مجھے بلد امین کی قسم. انجیر کہتے ہیں ایک فروٹ کو, اور ڈرائی فروٹ وہ پٹھان بھی سردیوں میں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں جس میں رسی ڈالی ہوئی. انجیر اسے کہتے ہیں نا. بس زیتون, زیتون ایک تیل ہے جو صحت کے لیے مفید ہے. سینا ایک بہار, جب تجلی دیکھ کے سرما بن گیا. بلد امین, گلیوں کی قسم. اللہ کی قسم اگر یہ ترجمہ ہے تو ایک بھی ہندو دوزخ میں نہیں جائے گا. بات پہنچ جائے تو دل سے دعا کر دینا کمبر کے حق میں. والتین والزیتون. اللہ کہتے ہیں مجھے تین کی قسم, انجیر کی قسم, مجھے زیتون کی قسم,
मुझे तहूर सीना की कसम, मुझे बलद अमीन की कसम, अगर अल्लाह ने कयामत वाले दिन हिंदुओं को कहा ओए ओ चलो, दरख्तों की पूजा करते थे, पत्थरों के बुत बना के पूजते थे, वो नहीं कहेंगे या अल्लाह मैं दरख्तों को पूजता था, पता नहीं यार मेरे लफ्ज कहाँ पे जा रहे हैं, या अल्लाह मैं अगर दरख्त को पूजता था तू उसके फल की कसमें खाई तूने, या अल्लाह अगर मैंने पत्थर का पुत बना के पत्थर का बुत बना के उसे झुक गया तो तूने भी तो कसमें खाई थी। अल्लाह की कसम कुरान में उस वक्त तक समझ में आता ही नहीं जब तक वारिसों से पूछा न जाए। जब वारिस से सवाल हुआ तफसीर कुम्मी मेरा मौला फरमाता है अत्तीन अल हसना व ज़ैतून अल हुसैना व तूर सीनीना व रसूल अमीना व अली इब्न अबी तालिब। कहते तीन से मुराद हसन है, ज़ैतून से मुराद हुसैन है, तूर सीना अली का नाम, बालद अमीन मोहम्मद का नाम। अब जब कुरान पढ़ना लफ्ज़ होंगे वत्तीन व ज़ैतून व तूर सीनीना व हज़ल बालदुल अमीन और तर्जमा करना अल्लाह कह रहा है मुझे मोहम्मद की कसम, मुझे अली की कसम, मुझे हसन अगर जी चाह रहा हो एक और कसम पढ़ लूं। मैंने पहले कहा ले आओ मिंबर पे कुरान, तर्जुमा गलत करूं बतूल मेरी सिफारिश न करे। वल्लाह सिफात अस्फन वन्नाशिरात नशरन वल्फारिकात फरकन वल्मुल्कियात ज़िक्रा। अल्लाह कहते हैं मुझे हवा की कसम, वल्लाह सिफात अस्फन, मुझे हवा की कसम, फिर वो आंधी बन जाती है। वन्नाशिरात नशरन, जगह जगह फैल जाती है उसकी हवा। फलफारिकात फरकन, दो चीजों में वो फर्क डाल देती है। फलमुल्कियात ज़िक्रा, फिर फरिश्ते वही लेके आ जाते हैं। अल्लाह कहता है मुझे हवा की कसम, मुझे हवा की कसम, फिर जो वो आंधी बनती है उसकी कसम। अल्लाह सही चंगे कसम चाहिए नहीं, हवा की कसम, फिर जो आंधी बनती है जो गरीब की पूरी फसल उड़ा के ले जाती है, जो हवा गरीब की घर की छत उड़ा के ले जाती है, तू उसकी कसमें खा रहा है। तू कहता है फलफा सिफात फस्पन अल्लाह सिफात अस्पन फलफारिकात फरका। मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम मुझे कभी समझ न आता अगर वारिसान कुरान मुझे कुरान न बताते। आओ वारिस कुरान से पूछे कि मौला ये है क्या, मौला ये है क्या, तो मेरा मौला फरमाते हैं तफसीर इमाम अस्करी में भी है कि अल्लाह कसम क्या खा रहा है, अल्लाह कसम खा रहा है, अल्लाह कसम खा के कह रहा है अक्समा सैफा अमीर अल मोमिनीना हीना खरीजही मिनन नियाम व हीना हमलातही। अल्लाह कसम खा रहा है मुझे अली की तलवार की कसम जो मयान से निकलती। लुत्फ नहीं आया लगता है, अगर लुत्फ नहीं आया तो आकंबर एक और कसम पढ़ देता है। पढ़ लूं एक कसम, तवज्जो है मेरे भाई, बात लुत्फ दे रही है या नहीं दे रही तो मौजू बदल देता हूँ। अच्छा चलो पढ़ूं कसम एक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लाह दियात ज़बहन। आगे जान आपकी नजर ये जुमला होगा वल्लाह दियात ज़बहन फलमुरियात कदहन फलमुगीरात सुबहन फअसरन बिही नक़अन फवसतन बिही जमा। अल्लाह कहते हैं मुझे घोड़ों की कसम, यार जाग के लफ्ज लेना कंबर के, वल्लाह दियात ज़बहा। अल्लाह कहता है मुझे घोड़ों की कसम, उनके नथनों से निकलने वाली हवा की कसम, उनके पांव की तरफ से
نکلنے والی چنگاریوں کی قسم، یہ ہے کب کا؟ یہ اللہ کون سے گھوڑوں کی قسمیں کھا رہا ہے؟ مورخین نے لکھا غزوہ ہے ذات السلاسل، غزوہ ہے ذات السلاسل، جنگ کا نام ہے یہ، رسول مدینے میں ہے، رسول مدینے میں ہے، علی کی سربراہی میں 70 یا 90 سپاہیوں کے ساتھ رسول نے لشکر بھیجا جنگ کے لیے، ساری رات کوشش کرتے رہے کہ پہاڑی پہ چڑھا جائے۔ اللہ کرے میں لفظ پہنچا لوں اور اللہ کرے آپ لفظ لے لیں کمبر کے۔ سپاہی ساری رات کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے پہاڑی پہ چڑھا جائے، اوپر تک کلا، جہاں سے تیر انداز تیر پھینکتے، کسی کی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں۔ عشاء کی نماز پڑھ کے علی نے ایک اعلان کیا کہ صبح کی نماز علی قلعے کی چھت پہ جا کے لفظ لیتے آئیے گا کمبر کے، صبح کی نماز میں علی قلعے کی چھت پہ جا کے پڑھوں گا۔ صبح کی نماز علی نے میدان میں پڑھی، محمد نے مسجد میں پڑھی، صحابہ جمع، رسول کہتے آؤ تمہیں علی کی جنگ سناؤ، آؤ تمہیں علی کی جنگ سناؤ۔ اور کرکٹ کا میچ افریقہ میں ہو رہا ہو، انگلینڈ میں ہو رہا ہو، 88 والے گھر میں بیٹھ کے لائیو دیکھ سکتے ہیں، جس کے صدقے کائنات بنی۔ لائیو کمنٹری شروع ہو گئی۔ محمد کہتے ہیں علی نے اعلان کر دیا، علی نے اعلان کر دیا میں صبح کی نماز قلعے کی چھت پہ پڑھوں گا۔ علی نے دلدل کی لگامیں اٹھا لی، کمنٹری چل رہی ہے رسول کی طرف سے، لائیو کمنٹری، سامنے صحابہ اس میچ کی کمنٹری سن رہے ہیں۔ رسول کہتے اب علی نے گھوڑے کی لگامیں اٹھائیں، اب علی کے دلدل نے اپنے پاؤں اٹھا کے پہاڑ پہ مارنا شروع کیے۔ اب علی کے گھوڑے سے گرم گرم ہوا نکل رہی ہے، اب علی کے گھوڑے کی ضرب سے چنگاریاں نکل رہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ مجھے علی کے گھوڑے کی قسم، علی کے گھوڑے کے سانسوں کی قسم، علی کے گھوڑے کے پاؤں کی ضرب سے نکلنے والی چنگاری کی قسم، جس علی کے گھوڑے کی اللہ قسمیں کھائے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، مردہ باد، ہمیں کہتے شیعہ تمہیں ڈر کوئی نہیں، تم نے مرنا نہیں ہے، ہر وقت علی علی کرتے رہے، قیامت میں کیا جواب دو گے؟ قیامت میں کرو گے کیا؟ میں کہوں گا جس علی کے گھوڑے کی اللہ قسمیں کھائے۔ بھائی یہ بتاؤ گھوڑا حلال ہے؟ حرام نہیں ہے، مکروہ جانور ہے، اجازت ہے اگر کچھ نہ ملے، اگر کچھ نہ ملے تو کھایا جا سکتا ہے۔ مکروہ جانور، مکروہ جانور اللہ قسمیں کھائے۔ یاد رکھ علی اصحاب کہف سے زیادہ
जान लेती तो अली की आज जंगल में ना होती। मैं जितना मर्जी फजाइल पढ़ लूं, मैं फजाइल के समंदर बहा दूं। जो पर्दे में आई बैठी है ना बीबी, वो आवाज देके कहती कंबर मैं तेरी खिताबत देखने तो नहीं आई थी, मैं तो ये पूछने आई थी मेरी बेटी करबला में पहुंची कैसे। आज उम्र साथ 17,000 का लश्कर लेके करबला पहुंच गया। वज़ादारों हर तरफ से, कहीं से 2,000 का लश्कर, कहीं से 5,000 का लश्कर, कहीं से लश्करों को देख के एक मर्तबा शरीकतुल हुसैन कहती है भाई कि सारे तेरे मारने वाले। कोशिश किया करो आज़ादारों, अमीरों का जिक्र अमीर बन के सुना करो, गरीबों का जिक्र गरीब बन के सुना करो। हुसैन से ज्यादा गरीब कोई नहीं, ज़ैनब से ज्यादा मजलूम कोई नहीं। रो के कहती है भाई ये सारे तेरे मारने वाले हैं। हाँ बहन, ये तेरे मजलूम भाई के कातिल है। बीबी रो के कहती हुसैन तेरा कोई नहीं रहेगा। बीबी कहती है बहन कहती है भाई तेरा बचाने वाला कोई नहीं है। इमाम कहते हैं जो थे वो आ गए। बीबी कहती याद कर शायद कोई रह गया हो। कोशिश तो कर रही है ना किसी तरह से मेरा भाई बच जाए। इमाम कहते हाँ बहन एक है लेकिन बूढ़ा हो गया है, कूफा में रहता है। बीबी कहती कौन? कहा मेरे बचपन का दोस्त है। बीबी कहती है अगर है तो बुला। इमाम ने बिला तशबीह कागज उठाया, कागज उठा के एक लफ्ज लिखा मिन हुसैन इब्न ज़हरा। गरीबों का जिक्र है, गरीब बन के सुनना। अगर आंसू ना आए ना आंख में, एक मरतबा शाम की तरफ रुक करके कहना बीबी मेरे गुनाह माफ कर कि तेरे भाई का जिक्र है, मुझे आंसू क्यों नहीं आते। बस आज़ादारों, मिन हुसैन इब्न ज़हरा इला रजुल फकी हबीब इब्न मज़ाहिर। भाई हबीब 28 रजब को मैंने मदीना छोड़ दिया। हबीब मेरी सुगरा रोती रह गई, मैंने मदीने छोड़ दी। हबीब 8 ज़िलहज को मैंने एहराम तोड़ दिए। हबीब 2 मुहर्रम को मैं करबला आ गया। हबीब मजबूर नहीं करता, अगर आ सके तो 10वीं मुहर्रम के असर से पहले आ जा, वरना कयामत के दिन मुलाकात होगी। आज़ादारों खत पहुंचा हबीब के पास। हबीब ने वही बाजार में खत खोलने का इरादा किया। क्या बुरैर हमदानी ने हबीब के हाथ में हाथ डाला, डर के था हबीब बाजार में खत न खोल, बाजार में खत न खोल, खत में अली की बेटियों का नाम लिखा हुआ है। वो कहता बुरैर आज तो खत नहीं खोलने देता, अल्लाह जाने इसी कूफा और कर ले मातम। जिसका सीना नहीं दुखता वो मातम करे। असदारों पाक से एक जुमला माफी मांग के सैयदजादे से एक लफ्ज पढ़ता हूं, आ गया हबीब। नहीं पढ़ता शहादत, मेरे पास वक्त में गुंजाइश ही नहीं, सैयदजादे को जहमत भी नहीं देना। लेकिन आज़ादारों जब आई है ना शामे गरीबा आई ना, और शिमर पे गैरत में बीबी की चादर में हाथ डाला। बीबी ने अब्बास को याद नहीं किया, पहले हबीब की तरफ देखा। कहती हबीब तेरे शहर में मेहमानों से ये सलूक होता, और कर ले मातम जिसका सीना नहीं दुखता, और कर ले मातम आज़ादार। हबीब तेरे शहर में मेहमानों के साथ। आज़ादार पास एक जुमला सैयदों से माफी मांग के आखिरी जुमला। 12 मुहर्रम को क्या काफिला पहुंचा कूफा के बाजार। नौके नेजा पे टंगे हुए हैं सर। सैयदजादे मुझे माफ करना, सैयदों से माफी मांग के लफ्ज पढ़ने लगो। नौके नेजा पे सारे सर सवाब,
हबीब का बेटा जिसका नाम तारीखों में मोहम्मद भी मिलता है, अली भी मिलता है, छत पे चढ़ के देख रहा था कैदियों को। इसकी नजर पड़ी बाप के सर पे। अज़ादारों, मातम करके जुमला सुनना कंबर का। इसकी नजर पड़ी अपने बाप वाले सर पे, जल्दी से भागा, मकान से तलवार उठा के बाहर आया। आके जिसने हबीब के नेज़े सर पे टांगा हुआ था उसको तलवार मार के उसे कत्ल किया। कत्ल करके एक लफ्ज कहता है, जिसके बेटे जिंदा हो उनके बाप नेज़े पे नहीं चढ़ते। और मातम करके लफ्ज लेना। यह जुमला सुना मेरे गरीब इमाम ने, तड़प आए इमाम का बाबा गुलामों के बेटे आ गए। अब बाबा तेरा बेटा